نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی اس کا ترجمہ سنے، فمن حاجک، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کرنے آئے ہیں نجران کے عیسائی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑا سا علم دیا ہے، فقل تعالو، آپ فرما دیجئے، تعالو بلاؤ، ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونسانا، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، ہم اپنے جانوں کو بلاتے ہیں، انفسکم، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹے لوگوں پر۔ یہ نجران کے عیسائی تھے جو حضور کے مناظرہ کرنے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے جن اہل بیت اطہار میں سے جن کو اپنی بارگاہ میں بلایا، ان کے بارے میں حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت سعد بن وقاص راوی ہیں، قال لما نزلت هذه الآیہ، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابنانا ابناکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہوں، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیم و فاطمہ و حسنا و حسینا فقال اللہم آولاء اہل بیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے سامنے کھڑا کیا، تو نجران کے 14 جو عبادی عیسائی تھے ان کے سامنے کھڑا کیا، اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے کھڑا کیا، ان کے پیچھے حضرت امام حسن کو کھڑا کیا، ان کے پیچھے حضرت امام حسین کو کھڑا کیا، پھر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان کا وسیلہ ڈالتا ہوں۔ اس وقت نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے ہم مبالغہ نہیں کرنا چاہتے، بہرحال ان پر حضور نے فرمایا مبالغہ نہیں کرنا چاہتے ہو تو 2000 کپڑوں کے جوڑے، 30-33 اونٹ، 24 گھوڑے ہر سال دیا کرو گے، یہ تمہیں جرمانے کے طور پر کہ تم نے پہلے مناظرہ کیا، ہار گئے، پھر مبالغے میں ہار گئے۔ سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کو حضور نے آگے کیوں کھڑا کیا؟ اس پر محدثین اور مورخین کیا ارشاد فرماتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ مائدہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے، رات کا وقت ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف آوری کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے لیے پردے کا انتظام کر، اگر تو نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے پردے کا انتظام کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، تو میرے لیے پردے کا انتظام کر۔ کعبۃ اللہ کی دیوار پھٹی،
حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئی. حضرت علی مرتضیٰ کی پیدائش کعبہ شریف میں ہوئی. ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ سیرا میسر نہ شدیں سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. حضرت علی مرتضیٰ دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ شریف میں، اور دنیا سے گئے تو مسجد کوفے میں مسجد شریف سے تشریف لے گئے، اور یہ سعادت آپ کو ملی ہے. فرماتے ہیں کعبہ سے ابتدا ہے تو مسجد پہ انتہا، مرکوم دو حرم میں حکایت علی کی ہے. اب دیکھیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ کعبۃ اللہ میں آپ تشریف لائے، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد نے دیکھا حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے. فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں ہٹانا چاہتی ہوں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ نہیں ہٹائے. حضرت ابو طالب تشریف لائے اور انہوں نے بھی آپ علی مرتضیٰ کے ہاتھ ہٹانا چاہے تو آپ نے نہیں ہٹائے. پھر حضور تشریف لائے. جب حضور تشریف لائے تو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں سے اپنے چہرے سے ہٹا کے حضور کو دیکھنا شروع کر دی. عالم شباب میں حضور نے پوچھا اے علی تو نے پہلے ماں کو نہیں دیکھا، پھر ابا جی کو نہیں دیکھا، اور مجھے دیکھنے کے لیے دونوں ہاتھ ہٹا دیے، وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا تھا میں دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں اور اپنے ابا جان کو دیکھنے سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھوں. اس لیے حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ آدمی مکمل مومن ہوگا جو اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اقرباء سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. کامل مومن اس وقت ہوگا جو اپنے والدین سے زیادہ، اپنے قرابت داروں سے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، مجھے ترجیح دے، وہ کامل. یہ حضرت علی مرتضیٰ کے کامل مومن ہونے کے یہ علامت ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کے حدیث بھی ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے. حضور نے اس کے بدلے میں احسان کیا فرمایا؟ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی مرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم ربانی کے چہرے کے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. حارث رومی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہر کے بیند روئے پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ بود برو حرام. عالم ربانی اولیاء اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو اولیاء اللہ کے چہرے کو دیکھے. اور ماں باپ کے چہرے کو صبح سویرے محبت کی نظر سے دیکھنا ایک حج مقبول مبرور کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح کعبۃ اللہ کو دیکھنا، من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ. کعبۃ اللہ کی طرف پہلی نظر سے دیکھنا، یہ خدا کا گھر ہے، تو فرماتے ہیں اس کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے جیسے کوئی دنیا میں آج ہی پیدا ہوئے. اسی طرح قرآن مجید فرقان امیر کو دیکھنا یہ بھی بڑا ثواب ہے. حدیث پاک کو دیکھنا یہ ثواب، فقہ کتابوں کو پڑھنا اور دیکھنا یہ ثواب ہے. یہ ثواب ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے اب کامل دنیا میں مومن تشریف لائے، اس لیے حضور نے آگے کھڑا کیا. اور دوسری وجہ کہ آپ کا ایک تعلق تھا، ایک روحانی تعلق ہے، ایک جسمانی تعلق ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں قریش مکہ کو اکٹھا کر کے فرمایا
اور اعلان نبوت اعلان رسالت فرمایا، اعلان توحید ارشاد فرمایا، تو اس وقت کسی نے نہیں مانا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو مجھے اپنا بھائی سمجھے؟ حضرت علی مرتضیٰ اس وقت کھڑے ہو گئے اور عرض کیا انا اخوک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جو حضور کے لیے عداوت کے لیے آنکھ اٹھے گی نا میں اس کی آنکھ نکال دوں گا، اور اس نے گردن بلند کی گردن قلم کر دوں گا، اور اگر ہاتھ بلند کیے تو ہاتھ قلم کر دوں گا۔ سب نے دیکھا یہ کون ہے؟ علی ہے۔ آدم چشتی کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اور اس لیے حضور نے ایک بدلہ دیا۔ مدینہ طیبہ حضور نے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کوئی بھائی چارہ کر رہے تھے، بھائی بنا رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کنارے پر کھڑے ہو کے پریشان تھے کہ آج مجھے کون بھائی بنائے گا۔ تو حضور نے ان کی طرف نگاہ کر کے دیکھا، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی اور انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے، لیکن آپ فرمایا یاد رکھو کہ جو میرے حضرت علی مرتضیٰ ہیں وہ ایسے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ہیں، لیکن ہارون رسول اور نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ مدینہ طیبہ میں حضرت علی مرتضیٰ کو ارشاد فرمایا کہ آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میری بھائی ہیں۔ ایک تو بھائی ہونے کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ نے سب سے ان کو آگے کھڑا کیا۔ اور میدان احد ہے، میدان احد میں جبریل امین تشریف لائے، غزوہ ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، اور ایک گمسان کی جنگ تھی۔ تو حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی ناز کر رہے ہیں، اور جو کافر آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے تلوار کے سامنے آتا، بچتا نہیں، اور اللہ اور رسول اور اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی حضرت علی مرتضیٰ کی بہادری پر ناز کر رہے ہیں، آج وہ بھی فخر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی بہادری اور جرأت پر میں بھی ناز کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک طرف سے غیبی آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں ایسی تلوار جو پیس کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ کو حضور نے میدان احد میں ایک تلوار دی تھی جس کا فرمایا تھا یہ ذوالفقار حیدری ہے، وہی میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے پاس تھی۔ فرمایا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اب علی مرتضیٰ کو اس لیے بھی ان نجران کے عیسائیوں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، اسلام کے دشمن کے سامنے کھڑا کیا چونکہ آپ بہادر تھے۔ اب دوسرا واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ قلعہ خیبر فتح کرنا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یوم خیبر لأعطین هذه الرایا
غدن رجلن یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ خیبر کا وقت ہے اور میدان خیبر ہے، صحابہ موجود ہیں، حضور نے فرمایا رات کا وقت ہے، فرمایا میں صبح سویرے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، ضرور آتا ان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول سے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ رسول دونوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ہاتھ میں صبح سویرے جھنڈا دوں گا، ان کے ہاتھ میں جو فتح ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی حضرت علی مرزا تشریف نہ لائے تو آپ خیمے میں تھے، صحابہ سے پوچھا حضرت علی مرزا کہاں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو اس لیے آپ کے بارگاہ میں تشریف نہیں لائے۔ تو آپ نے فرمایا علی کو، حضرت علی مرزا کو میرے بارگاہ میں آئے، حضرت علی مرزا تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آنکھوں کا درد ختم ہو گیا، اور ان کے حضرت علی مرزا کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، فرمایا یہ جھنڈا دیتا ہوں، خیبر کا قلعہ آپ نے فتح کرنا۔ خیبر کا قلعہ علی مرتضیٰ نے زمین سے نکال کے اپنے ہاتھ کی ڈال بنا لی، اور ایسا وہ قلعہ خیبر کا وہ دروازہ تھا جس کو 70 افراد اٹھانے میں مشکل ان کو آتی تھی، بعد میں 70 افراد نے اٹھانا چاہا، اٹھا نہیں سکے، حضرت علی مرزا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے اس کو ڈال بنایا اور قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت لاکھوں سلام۔ اور قلعہ خیبر فتح ہو گیا، اور حیران تھے، یہودی بھی حیران تھے، مسلمان بھی حیران تھے کہ حضرت علی مرزا نے قلعہ خیبر کو اٹھا کے ایک ہاتھ میں رکھ کے ڈھال بنایا اس کو، اور بعد میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اٹھانا چاہا تو مشکل تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرزا کو نجران کے عیسائیوں کے سامنے کھڑا کیا کہ آپ کے، کیونکہ آپ بہادر تھے، شجاع تھے، بہادر۔ زید بن ارقم راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من کنت مولا فعلی مولا، یاد رکھو صحابہ جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی مولا ہے، یعنی معنی یہ ہے جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں مشکل کشا ہوں اس کا علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا قال ان علی منی وانا منہ ولی، آپ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں یہ یاد رکھو ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا منہ میں اس سے ہوں، وہ ولی کل مومن، وہ ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کے مددگار ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحموں کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون ہے، جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے۔ یہ حضور کے ارشاد حضرت علی مرزا کے بارے میں، اور فرماتے ہیں حضرت پیر میر رشاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ اتنا قرب حضرت علی مرزا کو حاصل تھا، اس لیے انہوں نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے حضرت علی مرزا کو کھڑا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے،
اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے حضرت علی مرتضیٰ کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا۔ اب ان کا مقام دیکھیں، اللہ رسول کے نزدیک ان کا مقام دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال یا فاطمہ تو الا تردینا ان تکونی سید النساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنتی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کے سردار ہو؟ یعنی جتنے عورتیں دنیا میں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کہا تا قیامت تک جتنی عورتیں ہیں تم ان کی سردار ہو، اور کل جنت میں بھی تم ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ اللہ نے یہ آپ کو مرتبہ دیا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ میں فاطمہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں تو آپ شفقتاً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پیشانی پر حضور بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ دیتے وقت فرماتے ہیں قال فاطمہ تو بذات منی، یاد رکھو فاطمہ الزہرا میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کسی شاعر نے کیا لکھا، اچھا لکھا ہے، نبی کے دل کا ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں، نبی کے دل کا ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں، وہ کہ جس نے معزز کیا گرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا کو کھڑا کیا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں ایک اور بھی آپ کو کمال ہے جو باقی عورتوں کو کمال حاصل نہیں ہے۔ فرمایا حضرت مریم کا ماں اصل میں عبرانی زبان ہے، اس کا ترجمہ ہے عابدہ، عبادت کرنے والی کو۔ عیسیٰ السلام کی امی مریم، ان کو اس وقت جتنی عورتیں تھیں ان عورتوں کی آپ کو سردار اللہ نے بنایا، فرقان حمید کی آیت ہے۔ اے مریم تمام دنیا کی اس وقت جو عورتیں ہیں ان کو ہم نے آپ کو سردار بنا دیا ہے، اس لیے وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں ان کو ایک نسبت تھی، وہ عیسیٰ السلام کی ماں تھی۔ اے فاطمہ الزہرا آپ کو 3 نسبتیں، اگر میں اس کو بیان کرنا چاہوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو آنے والے جمعہ پر بیان کروں گا کہ ایک نسبت حضرت مریم السلام کو ملی ہے اور 3 نسبتیں حضرت فاطمہ الزہرا کو ملی ہیں۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت مریم السلام سے بھی ان کا درجہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انگلش میں مختصر سا خطاب سن لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔